ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ دین کی نسبت سے دین کی باتوں کو سیکھنے سکھانے کے لیے ایک کھنسا اسکول کے اندر بچوں کو اور اساتذہ کو جمع کیا ہے۔ قابل مبارکباد ہے جناب قاری رسول اللہ ظفر صاحب، جنہوں نے ایسے ادارے کی فکر کی ہے جس سے ہمارا مسلم معاشرہ، ہماری سوسائٹی جو ہے اسلامی سانچے کے اندر ڈھل کر کے اب ہماری بچیاں جو ہے اسلامی ماحول کے اندر ڈھل کر کے دینی اور دنیاوی دونوں علوم کو حاصل کرے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے یہاں آ کر کے۔ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری ظفر اللہ صاحب کے اس محنت کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ بچیوں، آپ جو ہے صرف اپنے ماں باپ کی امانت نہیں ہے بلکہ آپ قوم کی امانت ہے۔ آپ دین کے سانچے کے اندر ڈھل جائیں گے، دینی ماحول کے اندر ڈھل جائیں گے، دین اسلام آپ کی زندگی کے اندر آ جائے تو آپ کی آنے والی نسلیں کی جو پروان چڑھیں گی وہ دین اسلام کے اندر اسلامی ماحول کے اندر ڈھلیں گی۔ اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کا گود ہی ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے اندر بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب 7 سال سے پہلے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ ماں کے ذمہ آتی ہے۔ ماں اگر نیک ہے، پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے تو اپنے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر لیں گے۔ تو آپ جب یہاں سے پڑھ کر کے نکلیں گی، جب آپ بڑی ہو جائیں گی، آپ اپنے گھر کو سنبھالیں گی تو آپ کی نسلیں جو پروان چڑھیں گی تو اس کے اندر اس کو سنبھالنے میں سب سے بڑا کردار آپ کا ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب لوگ آپ کو نظر آئیں گے، خواہ وہ نبی کی شکل میں ہو، خواہ وہ صحابہ کی شکل میں ہو، خواہ وہ اولیاء اللہ کی شکل میں ہو، ہر مرد کے کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا کردار نظر آتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دلاسا دیا اور آپ کو تسلی دیا۔ تو آپ اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لیں اور اپنی نیت کو درست کر لیں کہ ہم جو یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں وہ دینی اور دنیاوی دونوں علم حاصل کریں گے، لیکن دنیاوی علوم کے ذریعے سے جو ہے دینی علم کو جو پھیلائیں گے۔ تو سب سے پہلی جو ہے علم حاصل کرنے میں ہے وہ اخلاص نیت۔ دوسری شرط جو ہے وہ ہے اساتذہ کا احترام۔ آپ کے جو اساتذہ ہیں آپ ان کا احترام کریں گے، ان کا ان کے ساتھ جو ہے کریں گے، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ رہیں گے۔ تیسری چیز جو ہے محاسنہ یہ وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ شاہد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے یہ شکایت کی شکوت الی السوء واوصان الی المعاصی فإن العلم نور من الہ امام شافعی اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے یعنی حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی سے یہ فرمایا کہ جو ہے یہ اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور جو ہے گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے دل و دماغ کی، اپنے نگاہ کی ہر ایک کی گناہوں سے حفاظت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ علم عطا کرے گا۔ اور استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے
کچے دھاگے سے بھی نازک ہوتا ہے۔ آپ جس ادارے کے اندر داخل ہوئے ہیں، پائی سے، اس کے بینچ سے، اس کی اینٹ سے، اس کے پتھر سے، اس کے چھت سے، اس کے دیوار سے، حتیٰ کہ اس بلڈنگ کے اندر رہنے والی جتنی اشیاء ہے، اس سب کو اپنی ماں اور باپ کی محبت سے زیادہ آپ اس کو دیں گے، آپ اس سے محبت کریں گے۔ آپ کے گھر کی اگر ایک اینٹ گر جائے تو آپ کو تکلیف ہوگی، اسی طریقے سے آپ اس ادارے کی اگر ایک اینٹ گر جائے تو اسلام کے دل کے اندر تکلیف ہونی چاہیے، اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ادارہ ہمارا ہے، کہ ہم قوم امانت ہے، ہم قوم کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کو اپنے ادارے سے بھی اتنی ہی محبت ہونی چاہیے جتنا کہ آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے۔ آپ کو اپنے اساتذہ اور ٹیچر سے بھی اتنی ہی محبت ہونی چاہیے جتنا کہ آپ اپنے ماں باپ سے محبت ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوک ثلاثۃ، تمہارے تین ماں باپ ہیں، ایک وہ جس کی گود میں پرورش پائی آپ نے، دوسرا وہ جس نے آپ کو علم سکھلایا، اور تیسرا وہ آپ کے ساس اور سسر ہے۔ لیکن ان تینوں میں مقام جو ہے والدین کے بعد سب سے بڑھ کر وہ اساتذہ کا ہے، جو آپ کو جو ہے پڑھنا سکھاتے ہیں، آپ کو بولنا سکھاتے ہیں، آپ کو چلنا سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ماں باپ نے تو دنیا میں ہمیں لا کر کے چھوڑ دیا، لیکن دنیا کے اندر بہترین زندگی سکھانے کا طریقہ ہمارے اساتذہ نے ہم کو سکھلایا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کو اساتذہ سے محبت ہو، ادارے کے چہار دیواری سے محبت ہو، جس درسگاہ میں بیٹھتے ہیں وہاں کے پنسل سے، وہاں کے نمائی سے، وہاں کے بینچ سے، ایک چیز سے آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ محنت شرط ہے۔ آپ یہ چاہیں گے کہ اساتذہ ساری محنت کرے، ایسا نہیں۔ اساتذہ جو آپ کو محنت سے پڑھائیں گے، آپ اس کو محنت سے یاد کریں گے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، العلم لا یؤتی بعضہ حتی تؤتی کلہ، کہ علم اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ انسان وہ اپنا سب کچھ کھپا دے۔ آپ دن رات مطالعہ کریں گے تو آپ کو تھوڑا بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اس لیے جو بھی سبق اساتذہ پڑھائے اس کو محنت سے، دھیان سے، شوق سے، لگن سے آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں سمجھ میں آئے اساتذہ سے دوبارہ پوچھیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے ذہین ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ محنت کرنا یہ شرط ہے۔ اس لیے آپ سب محنت کریں، آپ محنت کے ساتھ پڑھیں، اور آپ کی نیت یہ پڑھ کر کے اس ادارے کو بھی علاقے کو اور سماجی کو بھی چمکائیں گے۔ ایک حدیث ہے، اس کی تفسیر کر کے میں آپ بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سیکھنے سکھانے کا کام صرف ہم عربی پڑھ کر کر سکتے ہیں کیا؟ انگلش پڑھ کر نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ میتھمیٹکس پڑھ کر نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ سائنس پڑھ کر نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر سائنس پڑھنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سائنس کے ذریعے سے ہم قرآن کی تعلیم کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، انگلش کے ذریعے سے قرآن کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں گے، میتھمیٹکس کے ذریعے سے قرآن کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں گے، تو ایسا شخص بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی تفسیر کے اندر داخل ہے۔ آپ جس لائن سے بھی، جس عمل سے بھی، جس میدان کے اندر جا کر کے قرآن و حدیث کی تعلیم پورے عالم کے اندر پہنچا سکتے ہیں، تو اس علم کو حاصل کر کے آپ پورے عالم کے اندر پہنچائیے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے مصداق ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیز بچوں، آپ ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آپ محنت سے پڑھیں اور اساتذہ کا احترام کریں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہے۔
لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، کہ جو ہم میں سے بڑوں کا احترام نہیں کرے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کھائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ اساتذہ کی تمام باتوں پر عمل کریں گے، جو تربیت آپ کو یہاں اسکول کے اندر ملے گی اسی طریقے کے مطابق آپ گھر کے اندر جائیں گے۔ اسکول کے اندر آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ پردہ کے اندر رہیں۔ اب ایسا نہیں کہ گھر جائیں گے تو پردہ کو نکال کر کے پھینک دیں گے، نقاب کو نکال کر کے پھینک دیں گے، بلکہ گھر کے اندر جا کر کے عملی مشق جاری رکھنا ہے۔ گھر سے باہر آپ کسی دکان پر جائیں گے تو وہاں بھی جس طریقے سے مدرسہ پردہ کے اندر آئے ہیں اسی طریقے سے پردہ لگا کر کے وہاں بھی جائیں گے، تب آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم ادارے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اصل تربیت کا پتہ ادارے سے باہر جا کے پتہ چلے گا، یہ تربیت یہاں مل رہی ہے، اس تربیت پر عمل باہر کی زندگی کے اندر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ اس لیے میرے بچیوں ان باتوں پر آپ عمل کریں۔ اللہ سے بات کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے بچیوں کو دینی تعلیم سکھائے، اور یہاں کے پرنسپل ہو، اساتذہ ہو، خاص طور سے قاری نبی اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتی کاوش کو قبول فرمائے، اور اس ادارے میں اللہ تبارک و تعالی چاند لگائے اور ترقی سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔